السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم۔ صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے میں اس خالق کائنات کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انسانیت کو عام کرنے اور امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی شکل میں کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں امن کا پیغامبر عطا فرمایا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں لجنہ ٹی وی اور اس سے جڑے ہوئے تمام مخلص دوستوں کا بھی، جنہوں نے آپ سے گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آج جنوری کی 26 تاریخ ہے۔ یہ تاریخ ہندوستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، کیونکہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہم نے، یعنی ہم بھارتیوں اور ہندوستانیوں نے، جن کے اندر مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور کلچرز کے ماننے والے لوگ بستے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اس وطن سے ایک دلی لگاؤ تھا، اور اس ملک کو آزاد کرانے میں ملک کے ہر طبقے نے اپنی اپنی وسعت کے بقدر قربانیاں پیش کی تھیں۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہم سب نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ ہمارا یہ پیارا ملک کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ ہم مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور کلچر کے ماننے والے لوگ کس طرح ایک ساتھ مل کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی لیے یہ تاریخ ہندوستان کے تاریخ اور اتہاس میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دن ہم نے یہ عہد کیا تھا، جیسا کہ دستور کے بالکل شروع اور تمہید ہی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم بھارت کے عوام پوری سنجیدگی اور متانت سے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ایک مہذب، غیر مذہبی، سماجواد، عوامی جمہوریہ بنائیں گے اس ملک کو، اور اس ملک کے تمام شہریوں کے لیے جو حقوق حاصل ہوں گے، انصاف ہوگا ہر محاذ پر، سماجی بھی، معاشی بھی، سیاسی بھی، آزادی ملے گی ہر ایک کو خیال کی، اظہار کی، عقیدے کی، دین اور عبادت کی، مساوات اور برابری ہوگی ہر اعتبار سے، ہر موقع کے اعتبار سے، اور ان سب میں ہم اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیں گے، ترقی دیں گے، اور ایک قوم بن کر کے
اپنے اس پیارے ملک کو آگے لے کر کے جائیں گے۔ جب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں کے گلشن میں ہر تہذیب اور ہر کلچر کے ماننے والوں کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنے بھی مذہب، اپنے بھی تہذیب، اپنے بھی دین، اپنے بھی عقیدے کے اعتبار سے اس ملک کے اندر رہیں گے، کسی کے ساتھ لسانی، مذہبی، ثقافتی اعتبار سے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، گویا کہ بحیثیت انسان ہم سب ایک بن کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بہت پہلے یہ عزم مصمم کیا تھا اور اس طریقے سے ہمارا یہ جمہوریت کا سفر طے ہوا، اور ہم نے پچھلے سالوں میں بہت کچھ حاصل کیا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک جمہوری ملک کے طور پر مختلف کلچر کو، مختلف تہذیبوں کو، مختلف مذاہب کو لے کر کے یہ ملک جس طریقے سے آگے بڑھا ہے، دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا جمہوری ملک بنا۔ یہ سب اس لیے ہو پایا کہ ہم ایک ایسے دستور، ایک ایسے سموِدھان کو مان رہے تھے جس نے انسانوں کو اور اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کو ہر اعتبار سے حقوق دیے ہیں۔ لجنہ ٹی وی ہی کے پلیٹ فارم سے انسانوں کو اور شہریوں کو کیا کیا حقوق حاصل ہے، اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کو نشر بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جو دستور نے اس ملک میں رہنے والوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں وہ ہر اعتبار سے ہیں۔ یہاں ہمیں اظہار خیال کی بھی آزادی دی گئی ہے، دوسروں کے عقیدے اور دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر ہم اپنی بات کو علی الاعلان دوسروں کے سامنے کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر اپنے عقیدے اور مذہب کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارے ملک کے دستور کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے تمام شہریوں کو مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، ہر ایک اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، ہر ایک اپنے مذہبی پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اسی طریقے سے حق ملکیت حاصل ہے۔ الغرض مختلف کلچر اور مختلف تہذیب کو سمیٹنے کے لیے جس طریقے کا ایک دستور ہونا چاہیے وہ دستور ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے گئے اور ترقی بھی کرتے گئے۔ حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ وقت وقت پر حالات کے اعتبار سے اسی دستور کا سہارا لے کر کے غیر دستوری کام بھی کیے گئے اس ملک کے اندر، اور اس ملک کے دبے کچلے اور مظلوم طبقات کے ساتھ جو ظلم کیا گیا یا ان کی جو اندیکھی کی گئی ہے وہ بھی اسی دستور کا سہارا لے کر کے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے جو کچھ کھیل کھیلا گیا ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر وہ بھی سب جانتے ہیں۔ لیکن وہ دستور سے زیادہ دستور کو نافذ کرنے والوں کی کمی تھی۔ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 مضبوط اور بنیادی ستون اور استمبھ ہوتے ہیں۔ مقننہ قانون بنانے والی جو ہمارے یہاں پارلیمنٹ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دستور کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کو وضع کرے، کسی کے ساتھ قانون وضع کرنے میں بھید بھاؤ نہ ہو، اور اسی کے اعتبار سے بہت سارے قوانین بعد میں بھی وضع کیے گئے، ترمیم کی گئی جو ملک کے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت رہی، لیکن بہت سارے ایسے قوانین بھی وضع کیے گئے جس میں صاف صاف لگ رہا تھا کہ خاص کمیونٹی، خاص مذہب، خاص کلچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقننہ نے، قانون بنانے والی کمیٹیوں نے جب اس طریقے کے قانون پاس کرنے شروع کیے تو سمجھ جائیے کہ جمہوریت کا ایک ستون کمزور ہونا شروع ہوا، جمہوریت کی عمارت دھیرے دھیرے کمزور ہونی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انتظامیہ کی بات آتی ہے۔ انتظامیہ اس دستور کو
لاگو کرنے کی، اس دستور کے اندر دیے گئے حقوق کو، دیے گئے قوانین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہے۔ لیکن جو لوگ انتظامی امور سے قریب ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس دستور کی روشنی میں لاگو کیے جانے والے قوانین کو کس طریقے سے لاگو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عدلیہ اور میڈیا کا۔ آج جب ہم جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ غور کرنے کی اور سوچنے کی اشد ضرورت ہے کہ ایک جمہوری ملک کے لیے جس طریقے سے ایک دستور اور جمہوری دستور کا ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں سوچیں اور غور کریں، ایک شہری، ایک ملکی، ایک بھارتی اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، کہ کیا ہم نے 70 سال پہلے ایک جمہوری دستور کو لاگو کر کے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر میں آج 70 سالوں کے بعد طاہر لدھیانوی کی زبان میں اس بات کو دہراؤں تو طاہر نے بہت پہلے ہی یہ سوال کیا تھا کہ آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، آؤ کہ آج غور کریں اس سوال پر، دیکھے تھے ہم نے جو وہ حسی خواب کیا ہوئے، دولت بڑھی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا۔ دولت بڑھی ہے اس ملک کے اندر، یہ ایک سچائی ہے، لیکن دوسری سچائی یہ بھی ہے کہ ایک ملک کے اندر، اسی ملک کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل خط افلاس سے غربت کے نیچے کی زندگی گزارتا ہے۔ دولت بڑھی تو ملک میں افلاس کیوں بڑھا، خوشحالی عوام کے اسباب کیا ہوئے، جو اپنے ساتھ ساتھ چلے کوئے دار تک، وہ دوست، وہ رفیق، وہ احباب کیا ہوئے۔ کیا مول لگ رہا ہے شہیدوں کے خون کا، کیا مول لگ رہا ہے شہیدوں کے خون کا، مرتے تھے جن پہ ہم وہ سزا یاب کیا ہوئے۔ جمہوریت نواز بشر دوست امن خواہ، جمہوریت نواز بشر دوست امن خواہ، ہر حکومت آ کر کے یہی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم عوام کے حق میں کام کرنے والے ہیں۔ جمہوریت نواز بشر دوست امن خواہ، خود کو جو خود دیے تھے وہ القاب کیا ہوئے۔ مذہب کا روگ آج بھی کیوں لا علاج ہے۔ جب ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہماری جو حکومت ہوگی، ہماری جو انتظامیہ ہوگی، ہماری جو عدلیہ ہوگی، ہماری جو میڈیا ہوگی، وہ مذہبی پروپیگنڈا نہیں کرے گی، وہ مذہب کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی فکر، کوئی بھی سوچ کو پروان نہیں چڑھائے گی۔ پھر مذہب کی بنیاد پر آج ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی، خواہ وہ بات مقننہ کی ہو، چاہے وہ بات عدلیہ کی ہو، چاہے وہ بات میڈیا کی ہو۔ مذہب کے نام پر جس طریقے سے اس وقت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے، صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ مذہب کا روگ آج بھی کیوں لا علاج ہے، وہ نسخہ نادر و نایاب کیا ہوئے۔ ہر کوچہ شعلہ زار ہے، ہر شہر قتل گاہ، یکجہتی حیات کے آداب کیا ہوئے۔ مجرم ہوں میں اگر، عام طور پہ جنتا کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، شاعر کہتے ہیں مجرم ہوں میں اگر تو گنہگار تم بھی ہو، اے رہبران قوم خطا کار تم بھی ہو۔ تو آج جب ہم جشن جمہوریہ منا رہے ہیں تو یوم جمہوریہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کیا ہم نے اور آپ نے بحیثیت ایک شہری جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے، جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، یکجہتی کو عام کرنے کے لیے جو ذمہ داری ایک بیدار، عقل مند اور دانشور شہری کی ہوتی ہے، ہم نے اور آپ نے بحیثیت ایک شہری، ایک ملکی، وہ فریضہ انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو، اپنے سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو مساوات اور برابری کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ تعلیمی میدان میں، اقتصادی میدان میں، سماجی میدان میں، معاشرتی اعتبار سے ہم نے برابری کا درجہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ملک کی آزادی کی تحریکوں میں حصہ لینے والے مجاہدین کی، دستور بنانے والے لوگوں کی، تو اس میں نظر آتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ مل کر کے اس ملک کو پروان چڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے طبقات ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ آج انصاف کا حصول ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ
کوर्ٹ کچہری کے ڈر سے ہی اپنی بات، اپنی آواز نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے آج 70 سالوں کے بعد محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ان حالات میں جب سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے اندر، جس ملک کا دستور ہر ایک کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر اگر کوئی بھی انسان، چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، کسی بھی معیار اور کسی بھی پائیدان پر کھڑا ہوا کوئی انسان ہو، صورتحال یہ ہے کہ آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ حکومت وقت سے سوال کرنے کی جرأت و ہمت بہت کم لوگوں میں، اور جو لوگ سوال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی قانون بنانے کے اوپر، کسی بھی بات کو لے کر کے، عام طور پہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ چاہے 1 سال پہلے کا بنایا ہوا قانون ہو جس کو مقننہ نے پاس کر دیا، 1 سال پہلے جو قانون پاس ہوا تھا اس کے خلاف پورے ملک کے اندر جو احتجاج ہوا اور اس کے اندر جو لوگ شریک ہوئے، پیش رہے، آج اس ملک کے اندر، اس جمہوری ملک کے اندر ان لوگوں کا حال کیا کر دیا گیا ہے، ہر باشعور شہری اس سے واقف ہے۔ آج اس ملک کے اندر حکومت وقت سے سوال کرنے والے اپوزیشن کے لیڈروں کو اس طریقے سے جیل کی سلاخوں میں پہنچایا گیا، بڑے بڑے لیڈران کو، تاکہ ہر طرف سناٹا چھایا رہے اور حکومت وقت اپنی من مرضی جو چاہے وہ تماشا کھیل اس ملک کے اندر کرتی رہے۔ یہ ایک جمہوری نظام حکومت کا طور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک کے دستور میں دیے گئے نظام چلانے کے طریقے کے خلاف ہے یہ بات۔ بڑے بڑے لیڈران، ان کو مختلف دفعات کے اندر، مختلف کیسوں کے اندر اس طریقے سے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ بڑے بڑے سماجی لیڈران جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہ جڑے ہوئے ہوں، عوام کے درمیان جاتے اور اپنی بات رکھتے ہیں، ان کے اوپر شکنجہ کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے 1 سال پہلے کے احتجاج کو اور آندولن اور تحریک کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی، عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، حکومت وقت سے سوال کرنے کو ملک کے خلاف غداری کے ساتھ موسوم کر دیا جاتا ہے۔ 1 سال پہلے جب لوگوں نے سوال کیا قانون کے خلاف، تو یہ ایسا ماحول بنایا گیا گویا قانون کے خلاف سوال کرنا ملک سے غداری ہے۔ آج وہی صورتحال کسانوں کے ساتھ، کیا کیا دکھ نہیں ان کو جھیلنا پڑا، کن کن مراحل سے ان کو نہیں گزرنا پڑا۔ وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی ایک بات حکومت وقت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک قانون جو اس طریقے سے پاس کیا گیا خاموشی کے ساتھ، بند کمروں کے اندر، اس کے خلاف وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ملک مخالف تانا دیا گیا، غدار کا تانا دیا گیا، طرح طرح کی ان کے خلاف طرح طرح کا ماحول بنایا گیا۔ یہ ایک جمہوری ملک کے لیے اچھے سنکیت اور اشارے نہیں ہیں۔ چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے عدلیہ ہو، اور چاہے میڈیا ہو۔ میڈیا کا تو کیا کہنا، آج جبکہ جشن جمہوریہ پورے ملک کے اندر ہوگا، ملک کے مختلف علاقوں سے میڈیا کوریج ہو رہا ہوگا، میڈیا کے ہمارے بھائی الگ الگ محاذوں کے اوپر ڈٹے ہوں گے، لیکن آج ان کو بھی سوچنے کے لیے، یہ دن ان کو بھی سوچنے کے لیے مجبور کر رہا ہے، کیا یہ دن اسی لیے تھا کہ اسی طرح کی رپورٹنگ کی جائے؟ کیا یہ دن اسی لیے تھا کہ اسی طرح کی خبریں عام کی جائیں کہ خاص کمیونٹی، خاص مذہب، خاص کلچر کے لوگوں کے اوپر بدنما داغ لگے؟ سب کو یاد ہوگا جب یہ وبا عام ہوئی تھی، اس وقت کس طرح کی میڈیا نے رپورٹنگ کی، کس طرح کا کردار ادا کیا، ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے، گاؤں گاؤں میں نفرت کے بیج کو بونے کے لیے کس طریقے سے میڈیا نے رپورٹنگ کی تھی۔ ہر ایک باشعور شہری اس سے واقف۔ یہ سارے اشارے بتا رہے ہیں کہ ملک کا جو جمہوری نظام ہے وہ بہت محفوظ نہیں ہے، اور عام طور پہ ایسے موقع پر طاقت، اقتدار جن کے ہاتھوں میں رہتا، وہ اپنے اقتدار کے نشے میں مست رہتے، اور اس کے چکر میں جہاں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، جہاں سے بھی کوئی آواز آتی ہے، اس آواز کو دبانے کے لیے قانون ہی کا سہارا لے کر کے
पुलिस फोर्स का सहारा लेकर के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं, उनके हाथों में जंजीरें डाल दी जाती हैं, और हुकूमत वक्त ये सोचती है कि जंजीरों में डाल करके, जेल की सलाखों में डाल करके हम आवाज को दबा लेंगे, जिस तरीके से हमने बहुत सारी आवाजों को दबा दिया है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि कानून फितरत अपना काम जरूर करता है। जिस चीज को जितना दबाएंगे वो चीज हक है तो वो चीज उभरेगी। इसलिए हुकूमत वक्त और हुकूमत वक्त के इशारे पर काम करने वाले लोगों को भी एक शायर की ज़बानी ये पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, जिस तरीके से अपोजिशन खामोश है, जिस तरीके से बड़े लीडरान उतना खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं जिस तरीके से बोलना चाहिए। आज से 10 साल पहले का तो नक्शा था, मामूली मामूली मसलों के ऊपर जबरदस्त तरीके से एहतजाज होता था, लेकिन आज सबके होठ सिल दिए गए हैं। लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो देता है। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो देता है। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि हम बाहर हैं तो हम आजाद हैं, जेल की सलाखों के पीछे फला और फला है, हमारा क्या बिगड़ रहा है उससे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। तो जो लोग भी कहीं भी किसी भी स्तर पर, ख्वाह वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या अदलिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हो या सहाफत और मीडिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और प्रोपेगेंडे के अंदर शरीक हो, एक न एक दिन आएगा कि उनके ऊपर शिकंजा कसेगा। ये कानून फितरत, ये कानून फितरत है। इसमें देर भी हो सकती है, इसमें जल्दी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल वक्त इंतकाम जरूर लेता है। तो आज जो ये जश्न जुम्हूरिया है पूरे मुल्क के अंदर, यकीनन हमने एक ऐसा दस्तूर बनाया था जो इस मुल्क के लिए, और 1947 का जो एक माहौल था उस माहौल के एतबार से ये ऐसा दस्तूर था जिसने भारत को मुत्तहिद और मजबूत और यकता रखा, जिसके अंदर हर मजहब के मानने वालों को बतौर खास, हर समाज, हर कल्चर, हर तहजीब, अलग अलग तहजीबें हिंदुस्तान में है, सबको एक मौका दिया, बराबर का मौका दिया। अलग अलग जबानें राइज है उनको मौका दिया। बस जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर बहैसियत अवाम, बहैसियत शहरी, हम सब की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जमहूरियत की तारीफ यही की जाती है, अवाम के जरिए, अवाम के लिए, अवाम की हुकूमत। हुकूमत को मुंतखब करने का इख्तियार अवाम के पास है, जनता के पास है, लेकिन अवाम और जनता उस वक्त हाकिम बनेगी जब वो बाशऊर हो, वो जज्बात के अंदर, वो नारों के अंदर आकर के, वो गलत प्रोपेगंडों के अंदर आकर के, फकत वाही के अंदर आकर के नहीं, बल्कि अपने मफाद, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल, अपने मुस्तकबिल, मुल्क के मुस्तकबिल को सामने रख करके हुकूमत के इंतखाब करेंगी। तब जाकर के इनकलाब आएगा। हर एक को अपने अपने स्तर पर उठना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा, और समाज के अंदर बेदारी लानी पड़ेगी। जश्न जमहूरिया मना करके हमने मिठाइयां बांट ली, नारा लग गया, झंडा लहरा दिया, हम ये समझते हैं कि हमने तो तिरंगे का हक अदा कर दिया, हमने तो मुल्क का हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं है। एक बाशऊर शहरी होना एक जमहूरी मुल्क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर
شہری باشعور نہیں رہیں گے، وہ جذبات کے رو میں یوں ہی بہتے رہیں گے، تو کبھی بھی کوئی جمہوری ملک، کبھی بھی کوئی جمہوری ملک جمہوری نہیں رہ پائے گا، کیونکہ حکمراں ہمارے اور آپ کے جذبات کا استحصال کرتے رہیں گے، ہمارے اور آپ کے جذبات کو بھڑکا کر کے اس کا غلط استعمال کرتے رہیں گے اور اپنی گدی کو بچاتے رہیں گے۔ اس لیے اٹھو ہند کے باغبانوں، اٹھو اٹھو ہند کے باغبانوں، اٹھو اٹھو انقلابی جوانوں، اٹھو کسانوں، اٹھو کامگاروں، اٹھو، ایک سے کچھ نہیں ہوگا، ہر ایک کو متحد ہو کر کے اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ خاص طور سے اس وقت جو حالات ملک کے ہیں، الگ الگ طبقات کو الگ الگ میدان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم دوسرے کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ تو فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جب بات اپنے اوپر آتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نشانہ ہم سب ہیں۔ اسی لیے اٹھو ہند کے باغبانوں، اٹھو اٹھو انقلابی جوانوں، اٹھو کسانوں، اٹھو کامگاروں، اٹھو نئی زندگی کے شراروں، اٹھو اٹھو کھیلتے اپنی زنجیر سے، اٹھو خاک بنگال و کشمیر سے، اٹھو وادی و دشت و کوہسار سے، اٹھو سندھ و پنجاب و ملبار سے، اٹھو مالوے اور میوات سے، مہاراشٹر اور گجرات سے، اودھ کے چمن سے چہکتے اٹھو، گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب۔ آج انقلاب کا پرچم ہم نے لہرایا، جمہوریت کا پرچم ہم نے لہرایا ہے۔ اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو۔ وہ غلامی خواہ ہم کسی نظریے کی کر رہے ہوں بیجا، خواہ ہم کسی پارٹی کی کر رہے ہوں، خواہ کسی لیڈر کی کر رہے ہوں، خواہ کسی کی بھی کر رہے ہوں، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کی رفتار کو موڑ دو۔ آج اس یوم جمہوریہ کے موقع پر یہی پیغام ہے اس دن کا کہ ہم ایک بیدار مغز، ہوش مند، عقل مند شہری بنے، اور ایک جمہوری دستور اور جمہوری ملک کے اندر جو اختیارات عوام کو دیے گئے ہیں، ان اختیارات کو عوام کے سامنے لے کر کے جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، جو ہمارے اس ملک کے اندر اچھے خاصے لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو ان کو بتائیں کہ ہمارے یہ حقوق ہے، اور اس حقوق کو حاصل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جذبات میں نہ آ کر کے ہم جب اپنی حکومت کا انتخاب کرنے جائیں، بار بار موقع نہیں آتا، 5 سال میں ایک طرح کی حکومت کو چننے کا ایک موقع آتا ہے، تو جذبات میں نہ جا کر کے یہ حقیقی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکومت کا انتخاب کریں۔ آج کے اس یوم جمہوریہ کا یہی پیغام ہے۔ اب میں تمام لجنہ ٹی وی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ندا فاضلی کے اس نظم پر جو انہوں نے کہا تھا، جس کے ذریعے ہم اپنے اس ملک کو اور اچھا سنوار سکتے ہیں اور ہمارا سپنا، ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، جو ان کی خواہش تھی وہ یہ کہ ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو۔ یہ تو کم سے کم ایک جمہوری ملک کے اندر رہنے والے شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں۔ ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو۔ احتجاج یہ بنیادی حق ہے ہمارا۔ رہے گی وعدوں میں کب تک اسیر خوشحالی، ہر ایک بار ہی کل کیوں، کبھی تو آج بھی ہو۔ نہ کرتے شور شرابہ تو اور کیا کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ بلا وجہ کا ہنگامہ کیا جا رہا ہے، کسان بلا وجہ کا دھرنا دے رہے ہیں، فلاں بلا وجہ کا دھرنا دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ بلا وجہ کا دھرنا دے رہے ہیں۔ ندا فاضلی کہتے ہیں نہ کرتے شور شرابہ تو اور کیا کرتے، تمہارے شہر میں کچھ اور کام کاج بھی ہو۔ بے روزگاری اپنے استر پہ ہے، حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں۔ یہ بات یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم باشندگان ہند کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، لیکن اگلی بات بڑی زبردست کہی ہے، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو۔ حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو۔ بدل رہے ہیں کئی آدمی درندوں میں، بدل رہے ہیں کئی آدمی درندوں میں، مرض پرانا ہے اس کا نیا علاج بھی ہو۔ اکیلے غم سے نہیں شاعری نہیں ہوتی،
زبان میر میں غالب کا امتزاج بھی ہو۔ تو نزا فاضلی کا ایک شعر، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومتوں کو بدلنا تو کچھ محال نہیں، حکومتیں جو بدلتا ہے، حکومتیں جو بدلتا ہے وہ سماج بھی ہو۔ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ضرورت ہے ہم ایک ایسے سماج کو تشکیل دیں جو سماج کے بنیادی حقوق سے کھلواڑ کرنے والی کوئی بھی حکومت آئے اس حکومت کو 5 سال کے اندر اکھاڑ پھینکے، اور حکومت کو بدل کر کے نئے لوگوں کو جو قوم کی، ملک کی، ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ان کو موقع دے۔ اس 26 جنوری کے موقع پر پورے دیش واسیوں کو، پورے ملک کے لوگوں کو جشن جمہوریہ مبارک ہو، اور ہم اپنے بنیادی حقوق کو لوگوں کے سامنے عام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو خوشحال، شاداب، آباد رکھے، امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔